اے زید، کیا عربوں کے ہاں کوئی جوان نہ تھا کہ تم نے ایک یتیم عیسائی کو پسند کیا؟ اے قبیلے والو، مجھے ملامت مت کرو. خدا کے فضل سے میرے 3 بیٹے ہیں، عمر دراز ہو ان کی. میں نے کہا خدا نے مجھے 4تھا بیٹا بخشا ہے. مجھے فریب نہ دو، وہ عیسائی تھا اور اب تک زنار باندھتا ہے. اس نے راحلہ کے عشق کے سبب فریب کیا. کون جانتا ہے وہ دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے یا زبان سے؟ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے ہیں. ہم سب کافر تھے، یاد ہے نا؟ اور جب ہم سب مسلمان ہو گئے تو کسی نے مجھ پر تہمت نہ لگائی جو اب تم ایک مسلمان پر لگاتے ہو. راحلہ، اگر عبداللہ یتیم کا عیسائی باپ تمہاری خواستگاری کے لیے آئے تو عبداللہ امیر آدمی نہیں ہے. اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی اپنی محنت سے ہے. اب وہ طاقت اسی کام پر خرچ کرے گا. راحلہ، کیا تم صحرا کی گمشدہ موج نہ تھی؟ اب اپنا ہونا دنیا کو بتاؤ. موت آئے اسے جو ریت کی تہ میں چھپا رہے. چیزیں تہ میں ہوتی ہیں اور پھر اظہار کرتی ہیں. میں بھی ایک اظہار تھی. اگر چاہو تو تمہارا والد خواستگاری کے لیے آئے. محبوب، میں بھی تمہاری طرح عرصے تک صحرا کی گمشدہ موج تھی. کوئی نہیں جانتا ان پتھروں سے اونٹ کیا آٹا پیسے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کیسی روٹی پکے گی. اس شادی میں 2 باتیں چاہتا ہوں. قرآن کریم کی آیات کا سننا ایک نیکی کا کام ہے، اور اگر جاہلیت کے زمانے کو دیکھیں تو آج کا دن انہی میں سے ایک ہے. یہ 2 جشن اکٹھے ہیں. عبداللہ عیسائی راحلہ کا ہاتھ تھامے گا اور وہ سائے سے خورشید کی روشنی میں قدم رکھے گا. ویسے کیا آپ نے ساری باتیں بتا دی ہیں؟ 3 بار اور 3 صورتوں میں. اول یہ کہ خدا کا کلام وہ سنیں، دوسرے یہ کہ وہ ایک کمرے میں محرمانہ سنیں، اور تیسرے یہ کہ ایک میدان میں جمع ہو کر سب لوگ سنیں.
بہترین انسان ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کوفے کا آدمی جلدی میں آیا ہے اور جلدی جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر نیزے پر لٹکا دیا ہے اور دارالحکومت لے آئے ہیں۔ اس ماہ محرم میں چلو عبداللہ، وہ ہمارے منتظر ہے۔ کیا مسلم بن عقیل کافروں، منکروں اور منافقوں میں سے تھے؟ نہیں، وہ مومنین میں سے تھے، بلکہ ان میں سے بھی بہترین، ہمارے اور امام حسین ابن علی کے قاصد۔ کیا عظیم مرتبہ ہے! ہاں، میں نہیں جانتا۔ کوفیوں کو باور کرایا گیا تھا کہ امام حسین ابن علی کوفہ جا کے اسے ایمان کا گھر بنائیں۔ مسلم ان کے نمائندے اور چچا زاد بھائی تھے۔ ابن علی کے بارے کیا جانتے ہو؟ وہ مقتدا ہے راحلہ کے۔ میں نے پہلی بار اسے احساس کیا۔ میں نے انہیں ایک بار دیکھا۔ انہوں نے عیسائی قیدیوں کے لیے عیسیٰ مسیح کو شفاعت کے طور پر دیا تاکہ وہ شورش نہ کریں۔ انہوں نے ان کی زنجیریں کاٹ دی۔ ابھی تک ان کی باتیں میرے کانوں میں ہیں۔ فرمایا، ہم زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ پہنانے۔ جنگ جمل میں ہم ایرانیوں پر ہنستے تھے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، ہم آئے ہیں کہ ظالم کے خلاف لڑیں، نہ کہ خود ظالم بن جائیں۔ لوگ بہت کچھ بتاتے ہیں، ان کی باتیں سن کر لوگ ان جیسے کیوں نہیں؟ خبر، کاش میں اپنے آپ سے کہتا یہ خبر درست نہ ہو۔ وہ میدان سے گزر آئے ہیں۔ تلوار تلوار کہاں ہے؟ تلوار جانے دے تلوار۔ کیا اسے عیسائی کی کمر میں باندھیں گے؟ مخالف ہو بیٹے۔ ہم 3 نسلوں سے مسلمان ہیں اور وہ نہیں۔ اسلام کی بات میں پہلی بار سن رہا ہوں، اور تمہارے مسلمان ہونے پر مجھے جاہلیت کے غرور کی بو آتی ہے۔ ہم 100 سال سے مسلمان ہیں۔ کیسا فخر! تم نے اسلام والد سے پایا اور اس نے یہ خزانہ اپنی محنت سے۔ مرحبا۔ اس نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ انکار کرتا؟ مسیح کے منکر اس کے خون کے پیاسے تھے۔ حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ تھے، اور اب ان کا معتقد سید عربی کے کلمات میں خدا کی آواز سنتا ہے۔ مہمان آ گئے ہیں۔ کیا شیوخ عرب اس کی ملامت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹی کی شادی ان جھگڑوں میں کریں گے؟ مہمان آ گئے، ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے۔
बतौर तोहफा ज़ैद अपने दामाद को पेश करता है। मैं चांदी का ये तोहफा अपने दूसरे वालिद को पेश करता हूँ। अपनी दुल्हन राहिला की तरफ से घोड़ा कबूल करो, ये 10 मगरबी दिनार का है। मेरी तरफ से उसके लिए हैं ये गोशवारे खुतन के। अगर कोई उस तक पहुंचा दे ये निशानी मोहब्बत की तो मुझ पर एहसान होगा। मेरे वालिद की मोहब्बत को कबूल करो और अपने भाई के हाथों को। मैं आपके छोटे बेटे की तरह हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। सलामत चलो भाई। बड़ा भारी वक्त है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बड़ा भारी वक्त है। अल्लाह का करम है। सलामत रहो। ये आया 37 बार खास्तगारी राहिला के लिए। मैंने हर बार कहा, जवाब दिया ना, लेकिन आखिरी बार मेरे इनकार पर बहुत गमगीन हुआ। इसमें जाने की ताकत न थी, लेकिन इस कमरे में इसकी आंखों में मैंने वो रोशनी देखी जो राहिला की आंखों में चमकती थी। मैंने जान लिया कि हाँ या ना की जगह नहीं। ये काम तो बहुत देर से हो चुका है, और अगर खुदा ये चाहता है तो फिर मैं कौन होता हूँ कि उसकी मशीयत में दखल दूं। इन गोशवारों को अब्दुल्ला बिन अयूब ने दिया है और तमन्ना करता है तुम इन्हें कबूल करो। खुदा अजर दे, राहिला कबूल करती है।
शरबत पीजिए, धान को ताजा कीजिए। जैतून, अंजीर, ये वो मेवे हैं जिनकी कसम खुदा ने उठाई है। कत्ल कब हुआ? न डरो, हुआ या ना हुआ, हम हुज्जत के तौर पर सुन रहे हैं। अक्सर गलत किस्म के कासिद ये बातें करते हैं। इस दौर में बहुत से लोगों ने फितना पर्दाजी और खुदनुमाई को पेशा बना लिया है। ये खबर मुहमिल है। ये कैसे हो सकता है कि एक वक्त में लोग उनके पीछे नमाज पढ़ें और दूसरे वक्त उनके सर को शहर में घुमाएं? ये मेरी दोनों आंखों की रोशनी और दोनों कानों की समात गवाह है कि उन्होंने झूठे कासिदों को भेजा कि ऐसे सितमज़दा लोगों के हामी आओ। ऐसे खुतूत कई बार लिखे कि कूफा ज़ेरे बारे जुल्म जाबिर है, आए और सुन्नत मतरूक पैगंबर को जारी करें। अगर ऐसा है तो ये कैसे मेहमान नवाज हैं कि अपने मेहमान को दुश्मन के हवाले कर दें? ये खबर दुरुस्त नहीं है। कौन है जो मेरी मदद करे? क्या ये सफर जुलजना के सवार के लिए फर्ज था? कल मसीह को नैनवा सलीब पर चढ़ाए। क्या कहा? ये कैसे मुमकिन है कि जो कुछ उन्होंने मुस्लिम बिन अकील के साथ किया है हुसैन इब्न अली के साथ न करेंगे? हाँ, हुसैन इब्न अली और उनका खानदान कूफे की सफर पर है। कौन सी वादी, कौन सी मंजिल, उन्हें किस रास्ते से ले गए हैं? वादिये वहशत में मसीह सलीम के लिए रवाना हो गए। ये मेरे लिए क्या इशारा है? जवान, किसी ने तुमसे इशारे में बात नहीं की? क्या आप में से कोई न था जिसने सलीब की बात की? कूफे में मौत अर्ज़ां है। हाँ, कूफे में मौत सस्ती बेचते हैं। किस तरह खबर उन तक पहुंचे? कूफे के सवार के पहुंचने से खबर उन तक पहुंच जाएगी। काश वो रास्ते से लौट जाएं। उनके साथ साथी नहीं है जो खून मुस्लिम के लिए खड़े हों। ना, ये सफर लाजिम था। उन्होंने कूफा पर हुक्मरानी की। कौन हुसैन इब्न अली से बेहतर है? क्या वो हुक्मरानी के लायक नहीं? मैं ज़ख्म ताना समझता हूँ। खुदा गुनाहगारों को बख्शे, खुदा ही है। क्या ये मुनकिरों वाली बात नहीं कि हुसैन इब्न अली ने ये सफर हुकूमत के लिए किया है? लानत हो खुदा की और कम हो बेहुदा लोग। कौन सा मकाम हक है जो हुसैन इब्न अली नहीं रखते? कहाँ है मददगार जो मेरी मदद करे? मैंने जो सुना है वो ही कहता हूँ। आया हुसैन इब्न अली का हुकूमत पर हक नहीं है? मैं कहता हूँ है। और वो इस हक को हासिल करने क्यों न जाए? नादान किस तरह दूसरों को सिखाता है। नजर है बनी ताइफ। क्यों ऐसा कहते हो कि जो नहीं जानते हो? अगर हुसैन इब्न अली गए हैं तो अजीम काम के लिए गए हैं। क्या कूफा पर हुकूमत अजीम काम नहीं है? इससे बरतर मौत है। नहीं, उम्वियों के लिए मुमकिन है। हाँ, कुछ लोग इस सफर की दलील कुछ देते हैं, बास कुछ और। इसके दरमियान खुदा आलिम है, हम नहीं। हम इस सवाल को क्यों न जान सकेंगे? अगर उन्होंने उनके कासिद को खत्म कर दिया तो फिर क्यों ना करेंगे उनको कत्ल? क्योंकि वो अब कूफा की जानिब जा रहे हैं। सामाने सफर के साथ तैयार होकर। हुसैन इब्न अली की मौत, ये कैसी सोच है? कौन मुसलमान ऐसा सोचेगा? कौन है जो मेरी मदद करे? कौन था? किसने ये बात कही है? क्या तुम में से कोई मदद चाहता है? किसने कहा मदद के लिए? तुम में से कोई था?
ہم میں سے کوئی نہ تھا بیٹے. شاید تم نے گھر سے باہر کی آواز سنی ہو. شاید شور نے تمہیں وہم میں ڈال دیا ہو. کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو ہم نہیں سنتے؟ اس نے بیعت نہیں کی، اور جو بیعت نہیں کرتا خود مدعی ہے. بے خدا ہمیں مدد کے لیے جانا چاہیے. میں تو اندھا عاجز ہوں. کون جانتا ہے کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نہ سمجھیں اور نہ جائیں؟ جا رہا ہے. کہاں عبداللہ؟ راحلہ سے بھی نہ ملا. یہ دروازہ بند ہے. دیکھ لیں عیسائی کو چننے کا نتیجہ. وہ یہاں نہ رہا، وہ اس جسارت کا حساب اپنے خون سے دے گا.
کوفے کا راستہ کس طرف ہے؟ ستاروں، بتاؤ کس طرف ہے راستہ؟ بھٹکتا پھر رہا ہوں، اگر نہ ملا تو گم ہو جاؤں گا۔ جانور پانی تک پہنچ گئے ہیں، خوب مزے لے کے پینا۔ جانا کدھر ہے؟ ٹھہرو، کون ہو تم؟ تلوار چھین لو اس کی۔ کیا تم رات اور دن کے لٹیروں کو نہیں پہچانتے؟ مجھے تو تم لٹیرے دکھائی دیتے ہو۔ مجھے لٹیرا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں ہو۔ میں کوفہ کا مسافر ہوں اور پانی کی تلاش میں ہوں۔ سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں۔ اگر اونٹنی کا دودھ ہے تو لے آؤ۔ کیا یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے اور اس میں تلوار اٹھانا حرام ہے؟ ہم بیاباں میں ہیں، دن اور رات میں تمیز نہیں کرتے۔ آج کون سا دن ہے اور کون سی رات؟ 9ویں کی رات گزر گئی اور سورج نکلے گا تو محرم کی 10ویں ہوگی۔ اس رات مجھے حجلہ عروسی میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بے گناہ کا خون نہیں بہاتے۔ بیٹھ جاؤ۔ جانور پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اونٹنی کا دودھ یہی پیش کرنے کے قابل ہے۔ تم کہو، تم نے اپنی دلہن کو کیوں چھوڑا؟ میرے پاؤں ٹوٹ جائیں اگر اسے چھوڑ دوں۔ راحلہ تو مشک نافہ کی طرح معطر ہے، اسے دیکھ کر تو ایران کی وادیوں کے پھول بھی شرما جائیں۔ بس تم نے عقل کا دامن چھوڑ دیا
جواب تو ہے کہ دوں، لیکن اگر جانو تو وہ کون سی اہم چیز ہو سکتی ہے کہ اس رات جلدی میں ہو؟ تلاش میں ہوں حسین ابن علی کی۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں۔ بس تم تاریکی میں حقیقت کی تلاش میں ہو۔ اگر اب نہ گیا تو ہرگز نہ دیکھ سکوں گا۔ میں نے انہیں ایک دن پہلے دیکھا تھا۔ ہم اونٹ چرا رہے تھے وادی کی اس طرف جہاں 7 دن رات دوڑتے رہو تو بھی کچھ نہ پا سکو گے۔ وہ اور ان کے ساتھی خیمہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد کوفہ تھا۔ میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے مجھے اونٹوں کا امیر ہونے کو کہا۔ کیا انہوں نے کوئی وعدہ کیا کہ وہ اگر کوفہ میں رہیں تو کچھ تمہیں بخش دیں گے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے ان سے کہا بھی کوفہ میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے مجھ سے بڑی معنی خیز الوداع کہی، گویا وہ واپس آنے کا اشارہ نہ تھا۔ گھوڑا تیار ہے۔ مجھے کوفے کا راستہ بتاؤ۔ کیسے بتاؤں کہ ذرا سی غلطی سے راستہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ دیکھ رہے ہو؟ ہمیشہ اسے سامنے رکھو۔ یہ لو۔ اگر حسین ابن علی سے ملو تو ان سے کہنا ہماری اونٹنیوں کا دودھ بڑھ گیا ہے۔ اس نے جو باتیں کی بہت عمدہ تھی۔ تم ایران کے پھولوں کے عطر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟
اے ملعون اٹھ، اٹھ نمک حرام، اٹھ اٹھ، اجل رسیدہ۔ کون ہو تم؟ ہمیں نہیں پہچانتے، یہ زمانے کی بدی ہے کہ عرب کی ایک پاکیزہ ترین لڑکی کی حرمت کو پامال کرے اور ہم انتقام کے لیے سکون سے رہیں۔ یہ ہے زید کی محبت کا جواب، جس نے تم جیسے بے قبیلہ عیسائی کو اپنا نہایت ہی قریبی عزیز بنایا۔ تم نے برا کیا، تمہیں عبرت کا نشان ہونا چاہیے، تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا چاہیے کہ تم مومنین کی شرافت کو بدنام کرتے ہو۔ تم راہیلہ کو بدنام کر کے انتقام سے بچ سکتے ہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیسی بدنامی؟ تم نے راہیلہ کو چھوڑ کے بدنام کیا نہیں جانتے؟ سارا قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ زید کی بیٹی راہیلہ میں ایسی کیا برائی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا؟ تمام قبیلے، تمام عرب کو تم ایک عیسائی نے مسلمانوں کو بدنام کیا اور اب بدنام کرنے والے تم تلوار کا لقمہ ہو۔ اٹھو ہمارے ساتھ آؤ۔ میں واپس نہیں جا سکتا، نہ میں خود آیا ہوں نہ میں خود جاؤں گا۔ ہم نے قسم کھائی تھی، یا تمہارے ساتھ واپس جائیں گے یا تمہارے سر کے ساتھ، یا تلوار چلاؤ، لڑو۔ میں راہیلہ کے بھائیوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہیں لڑ سکتا، پکڑو تلوار۔ واپس چلو یا پھر بہادروں کی طرح جنگ کرو، مارو مارو، مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ۔ عاشورہ محرم میں خون ریزی حرام ہے۔ خون ریزی اس کے لیے جو بے شرف ہوا حلال تر ہے۔ میں اپنے عزیزوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ تم بزدل ہو، بزدل، بزدلی کی باتیں چھوڑو۔ میں نے ساری عمر یہی کام کیا ہے، تلوار سے کبھی غفلت نہیں برتی۔ مجھے شجاعت سے مت ڈراؤ، یہ آخری بار نہیں ہے کہ میں محاصرے میں ہوں۔ میں ہرگز تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ مجھے نہ اکساؤ کہ میں تمہاری تلواروں سے تلواریں ٹکراؤں۔ تم دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں، اگر میں نے تلوار اٹھا لی تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میں تلوار کو اپنے دل کے خون سے تو رنگنا پسند کر لوں گا، نہ کہ تمہارے۔ میں ہرگز نہیں ہونا چاہتا شرمندہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہیلہ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ میرے لیے ضمیر کا حکم واجب ہے کہ ان کے دیدار سے محروم نہ رہوں۔ جواب دو، کیا اس طرح ہماری بدنامی دھل جائے گی اور یہ داغ مٹ جائے گا؟ عرب کے لوگ ہم پر ہنستے ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو تھا جو راہیلہ کے لیے 37 بار آیا اور ہر بار نہ سن کر چلا گیا۔ خدا کی قسم یہ میں ہی تھا۔ اگر 1000 بار منع کرتے تو 1000 بار آتا، اگر دیوار درمیان کر دیتے نقب لگا کر آتا، اگر دروازہ بند کر دیتے تو ہوا کی طرح آتا۔ جان دے دو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ قسم خدا کی جو ارض و سما کا مالک ہے، میں راہیلہ کو جان سے عزیز رکھتا ہوں۔ کہو عبداللہ، مجھ سے کیا بدی دیکھی؟ میں یہی پوچھنے آئی ہوں، مجھ سے کیوں دور ہوئے؟ بتاؤ، مجھے کیوں بدنام کیا؟ کیا بات تھی ایسا ہوا؟ کیوں دور ہوئے؟ دن اور رات کی قسم، اگر تیری محبت حاصل نہ ہو تو میں ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاؤں۔ تیری بیماری مجھے لگ جائے، زمین پر تیرا سایہ کم نہ ہو، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں۔ مجھے بلاوے پر جانا ہے۔
अब्दुल्ला, कहो कहो, कहाँ बुलाए गए हो? मैं कूफे की तरफ से आवाज सुनता हूँ जिससे कोई और नहीं सुनता। हाँ राहिला, मेरा इस्लाम हुसैन इब्ने अली का मरहून मिन्नत था। जैसा कि तुम कहती हो, मैंने ये आवाज शयूख की मजलिस में सुनी थी जो ये कहते थे हुसैन दुनिया के रास्ते पर गए हैं। मैंने सोचा देर न हो जाए, मैं उनके दीदार से कहीं महरूम न रह जाऊं और हकीकत मुझ पर छुपी रहे। सारी उम्र शक के साहिबान के नीचे अफसोस करूं कि क्यों न हकीकत देखी और जानी। तुमने सुना? वो शक में है। उसे बात करने दो। मैंने मजलिस में सुना कि वो मदद चाहते हैं। मैंने देखा कि ये आवाज सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ। वो आवाज कह रही थी, कहाँ है वो मददगार जो मेरी मदद करे? और मैं चल पड़ा। कैसी बात करता है? सुकून से रहो। ये वही आवाज थी जो मुझे ख्वाब में बुलाती थी। 2-3 लोगों की आवाजों में मैं पहचान न पाया था और शक से पहले ये आवाज मंजिल मकसूद पर हुसैन इब्ने अली को तलाश कर चुकी थी। बता तू, जवाब ये कह रहा है, ये तुम्हारी बदनामी का जवाब है राहिला? चुप रहे भाई ताहिर, मेरी बदनामी की क्या बात करते हैं? बदनाम नहीं, इज्जत के साथ वापस जाऊंगी। जाने दें इन्हें, क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया है। ये लें, अमानत है ये, लें। ढाल मंजिल के लिए है। और ये रास्ते के लिए है। अब्दुल्ला, जाओ, जहाँ तुम्हें बुलाया गया है, जल्दी जाओ। तुम देर क्यों कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मर्दे मोमिन की मदद या इनकार? राहिला, तुम कबीले में कैसे वापस जाओगी? सर बुलंद।
तुम जानना चाहते हो कि अब तुम कहाँ हो? खुदा की कसम ये सब शिकस्ता बुत हैं। ये जहालत के जमाने के बुत हैं और कोई भी मुसाफिर इन पर पत्थर फेंके बगैर नहीं गुजरता। मेरे बाप दादा इनके मुतवल्ली थे और अब उनका गुनाह। किसी जमाने में उन पर निछावर करते थे सीमुजर और अब फेंकते हैं पत्थर। मैं खुदाए जिंदा की तारीफ करता हूँ जो आसमान पर है। काश जानता हुसैन इब्न अली ने इस बारे क्या फरमाया। लोग क्यों शिकस्ता बुतों पर संग भारी करते हैं जबकि जिंदा बुत मौजूद हैं। मुझे जल्दी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। रास्ता जाते हो तो फिर कर जाना। से कमजदा लोगों को बिठा दिया गया है। अगर इनकी मदद करता हूं तो इमाम की राह से हटूं, पुश्त फेरूं तो मरते बुज़दिल कहलाऊं। चल मेरे घोड़े। सामान जमा करो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। जो पकड़ेगा माल उसी का। कहाँ? मुझे तो अकेला ना छोड़ो।
भाई, बता सकते हो कि हम सहरा में कहाँ हैं? یہ کون سی جگہ ہے اور ہم حسین ابن علی کے لشکر کو کہاں پا سکتے ہیں؟ کیا تم دوست ہو؟ ہاں، خوش ہو جاؤ، ہم حسین ابن علی کے خلاف جنگ کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جنگ؟ کئی دنوں سے لشکر آراستہ کیے جا رہے ہیں، لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں، ایک مشکل سفر درپیش ہے اور ہم صحرا میں بھٹک گئے ہیں، چاروں جانب تلاش کر رہے ہیں۔ کہیں ہم مال غنیمت کی تقسیم پر دیر سے نہ پہنچے۔ میں صحیح راستہ نہیں جانتا، یہ چھپا رہا ہے۔ تم کس لشکر سے ہو؟ دوست کے یا دشمن کے؟ میں خود گم شدہ ہوں بیاباں کا، میرے پاس ٹھہرنے کا وقت نہیں۔ اس کی بات نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ تم کس قبیلے سے ہو؟ بنی کلب سے۔ تم عیسائی ہو؟ میں خدائے محمد و مسیح کا مومن ہوں۔ تم یہاں کس کی تلاش میں ہو؟ سنا ہے کہ آج مسیح کو نینوا میں صلیب پر چڑھایا جائے گا۔ کیا بات ہے؟ یہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ایک مرد آئے گا۔ ہاں، 700 سال پہلے عیسائیوں نے تو مسیح کو نہ مارا، مسلمان کیوں اپنے ایمان کو قتل کرتے ہیں؟ اسے قتل کر دو۔ نہیں، زندہ زندہ لاؤ اسے۔ گڑھا کھود کر گردن تک دفن کر دو تاکہ زندہ کباب بن جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ باتیں بند کرو۔ بنی طائف اسے حق دیتے ہیں۔ بنی طائف ایک عیسائی کی پشت پناہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے مسلمان ہونے پہ افسوس کہ ایک عیسائی ہمیں بیدار کرتا ہے کہ ہم ابن علی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ہماری تلواروں سے ڈریں۔ بنی طائف نے بنی جبیر سے بہت زخم کھائے ہیں، ہم سے ڈرو۔ ڈر بنی طائف سے اور دور رہ۔ کیا یہ ہم نہ تھے جو طوفانوں میں سفر کرتے تھے، لڑتے تو دن کو تاریکی میں بدل دیتے؟ ہم پرجوش تلاطم کی طرح گزر جاتے تھے، تمہارا قبیلہ بچوں اور بے شوہر عورتوں والا ہو گیا تھا اور کچھ نہ بچا تھا۔ کون ہے جو بنی طائف کو جواب دے؟ میں کیا کہوں اس قبیلے کے بارے میں جو خود ہی بے شرف ہے؟ کون سا ایسا مقصد ہے جو ہم نے کبھی نہ پایا ہو؟ کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ بنی جبیرہ نے کسی جنگ میں شکست کھائی ہو؟ شکست نہیں کھائی مگر حق قدموں تلے رون ڈالا۔ اگر بنی طائف کا یہی شرف ہے کہ ایک آدمی کے لیے خدائے آسمان سے ڈرتا ہے،
عیسائی کو لے آئے ہیں. اسے لے آئے جس کی باتیں تیر کی طرح تلخ تھی. حق کی بات ہمیشہ تلخ ہوتی ہے. کیا جو کچھ اس نے کہا حق نہ تھا؟ جواب دو. میرا اس کو جواب یہ ہے، شمشیر بشمشیر. شکریہ، میری زندگی تمہاری حفاظت کے لیے ہے. ہم میں سے کون کس کو زندگی بخشتا ہے اور ہم میں سے کون خدا کے ہاں محفوظ ترین ہے؟ یہاں نہ ٹھہرو، جاؤ. نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کے لیے راستے پر چلوں. اب یہ کیا ہے؟ امتحان میرا. کیا اس سے زیادہ بےہودہ اور خشک بیابان اور کوئی نہ تھا؟ میں کروں کیا؟ آپ نہیں چاہتے کہ میں سکون کے ساتھ آپ کی منزل کا مہمان بنتا. اب میں یہاں بیٹھ کر خاک چاٹوں یا پھر اپنی جان دے دوں؟ میں تو بلاوے پر آیا تھا، ورنہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتا. راحلہ، یہ کیسا عشق چاہتی ہو تم؟ ایسا لوہار جیسا عشق جو تلوار بناتا ہے. غور سے دیکھو، عشق یہ ہے
यही इश्क है जो हुसैन इब्ने अली के लिए है। नहीं, ये इश्क मरकज़ी हरकत है न मकसद हरकत। अब देख ये इश्क तेरे साथ क्या कर रहा है। उन्होंने आपसे बेवफाई की, आप कूफे से दूर रहे। आपके वालिद अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने उनके साथ क्या किया? आपके भाई जो आप जैसे थे उन्हें भी आग में झोंक दिया गया। और वो जो उन्होंने कहा था कि हम आपके हामी हैं, आप हमारे पेशवा हैं, अब वो कहाँ है? क्या तुम में से किसी ने राह कूफा में हुसैन इब्ने अली को देखा है? तुम कहां से आ रहे हो कि तुम्हें कुछ खबर नहीं? इस राह पर मत जाना, जुल्म की सिपा ने रास्ता बंद कर रखा है। तुम चंद रोज पहले से आ रहे हो? हाँ, वहीं से आ रही है, उस जमीन से जो करबला कहलाती है। कितने दिनों से लश्करों पे लश्कर आ रहे हैं, बड़े जोशो खरोश के साथ। 3 दिन पहले लश्करों पे लश्कर वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों को खाक में मिला दिया। हमारे चेहरों को देखो जो आधे रास्ते से ही वापस हो गए। क्या हमें लौटना चाहिए था बेनतीजा जंग से? वो मुहासरे में है, उस जमीन पर जिसे करबला कहते हैं, और वो बहुत ही नजदीक है। ये क्या हुआ? ये हमने क्या किया? हम वापस क्यों आए? ये हमने क्या किया? कहो ये खुदा हमने के वास्ते, क्या किया? क्या हुआ? जोर जोर से फरियाद करो ताकि तुम्हारी आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए। मैंने ईमान की बातें सुनी और उनकी पुकार अब तक मेरे क्या कहा उन्होंने? आ रही है। मुझे मदद चाहिए। कहाँ है मदद करने वाला जो मेरी मदद करे? कसम है नानो नमक की, जो खाया हमने उनकी बात मान ली। उन्होंने खंदा पेशानी से फरमाया, क्या तुमने अपने अजीजों को अलविदा कही? क्या तुमने अपने माँ बाप से इजाजत ले ली? क्या तुमने अपना माल नफा कर दिया या तुमने अपना कर्ज अदा कर दिया है? कहीं वापस जाकर शर्मिंदा न होना पड़े। ये मेरा फर्ज है, किसी दूसरे का नहीं। जो शख्स जाना चाहता है जाए। इजाजत है। शर्म आ रही है मुझे। मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। मेरी माँ मुझे क्या कहेगी? हम मजबूर थे। मैं क्यों लौट आया? वो मुझसे पूछते हैं, क्या तुम काफिर हो? उन्होंने मुझे फरमाया, ये जंग है, ये जंग मुनसिफाना नहीं है, ये बेनतीजा जंग है। उन्होंने मुझे कहा, तुम एक गोशे में जा बैठो
اور آرام سے زندگی گزاروں. انہوں نے میری بیعت نہ لی. میں واپس کیوں لوٹا؟ اے کاش یہی کربلا ہو. راہ کربلا کدھر ہے؟ پانی بھی لے گا اور تھوڑا بھی. پیاسا ہوں. کیا یہاں انصاف نہیں ملے گا؟ ہم نے پانی سے نہیں روکا ہے. جو چاہتے ہو لے لو. یہاں جو بھی پانی چاہتا ہے خود کنویں سے نکالتا ہے. راحلہ تم اسے پانی کا ایک گھونٹ دو. کربلا کا راستہ کس طرف ہے؟ تم کیوں سوگ منا رہے ہو؟
हम पहले ईसाई थे। सुकून से रहो, ज्यादा नहीं ठहरना। जोहर में ज्यादा वक्त नहीं। कौन अजीज मर गया, रो रहे हो? हम मुर्दे के लिए नहीं रोते। ये सोगवारी नहीं, ये बदवी रागियों की पेशगोई है कि आज के दिन आसमान पर 2 सूरज चमकते हैं। कहते हैं अगर कोई बला हो तो दूर हो जाती है। एक दिन में 2 सूरज? कई सदियों के बाद। ये अफसाना है। जोहर होने वाली है। मैं जोहर तक न रुकूंगा, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें क्यों तलाश है हुसैन इब्ने अली की? ये कैसा सवाल है? तुम क्यों नहीं पूछ रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की तलाश में हूँ? जाने से पहले इस घोड़े की कीमत अदा कर दो। ये बेहतरीन घोड़ा है कि मैंने देखा। हाँ, उन्होंने हमसे बेहतरीन घोड़ा मांगा। किसने? 1 हफ्ता पहले। हुसैन इब्ने अली तकरीबन इसी जगह खड़े थे जहां तुम खड़े हो। ये वो पत्थर है जिस पर उन्होंने पांव रखा। ये वो जगह है जहां हजरत ज़ैनब ने नमाज पढ़ी। इस लकड़ी के साथ उन्होंने जुलजनाह बांधा। ये वो बर्तन है जिसमें अब्बास से अलमदार ने हाथ धोए।
اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو راستہ بھی دکھلائیے. بتاؤ کیا حسین ابن علی وہاں ہیں؟ میں کس راہ سے ان کی مہمانی کے لیے جاؤں؟ وہاں پیاسوں کی بھیڑ لگی ہے. بنی مذہب کے کسی آدمی کو وہاں دیکھو تو کہنا میں بھاگ آیا تھا، اور جو کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو کوفی اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں. تم کیسے جنگ کے لیے کربلا گئے اور جنگ کیوں نہ کی؟ اس طرف بھاگ جاؤ. انہوں نے ہمیں کہا تھا ضیافت کے لیے آنا ہے. اب وہ کہتے ہیں تم جاؤ، لیکن کوفے نہ جانا، وہاں رکنا نہیں. اب شور مچا رہے ہیں، وہاں نہ جانا. سلطنت پارا پارا ہو گئی. اگر سلامتی چاہتے ہو تو ہم سے دور رہو. نہ جاؤ. سلطنت پارا پارا ہو گئی. سلامتی چاہتے ہو تو دور رہو. کوفے کی طرف نہ جانا. تم ہماری ساتھی فوج میں سے ہو یا فراری؟ اسے چھوڑ دو، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں.
अगर मैं न जा सका तो मेरी खबर कर देना। तरीन जगह थी शरीयत के लिए, और अब हमारे लिए हुज्जत मुसलमानी हुसैन इब्न अली है। कहाँ गए थे? क्या देखा? तुमने क्या पाया? हकीकत तुम क्यों नहीं कहते? मैंने हकीकत को पावा जंजीर देखा, मैंने हकीकत को खाक में पारा पारा देखा।
हकीकत को बरसरे नीजा देखा।